حضرات مارکیز نے کہا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ہی کتاب لکھتا ہے اور اس کی باقی کتابیں اس کتاب کی توسیع ہوتی ہیں. اور اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو مارکیز نے جو کتاب لکھی وہ تنہائی کی کتاب تھی. اور اگر میرا فیوریٹ مصنف ہے اورحان پامک، شاید اس نے شناخت کے بحران کی کتاب لکھی تھی. تو ارشد رضوی نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب یہ ہے جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کا ہم چرچا کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ اداسی کی کتاب ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں بہت ہی گہری اداسی ہمیں ملتی ہے. اور اگر اس کتاب سے متعلق میں بات کروں اسے پڑھتے ہوئے، طالب بھائی نے بھی اشارہ کیا، باقی دوست بھی تذکرہ کریں گے کہ اس میں ایک سانحہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک موت واقع ہوتی ہے اور کہانی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے، بار بار اس کی جانب پلٹتی ہے، اس کے گرد گھومتی رہتی ہے. ساری علامتیں جو ہیں وہ اس موت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں یا موت کی بے رنگی میں رنگی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا آپ سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اداسی کا جنم ہوتا ہے کسی کے جانے کے ساتھ. اور وہ اداسی جب بڑھتی جاتی ہے، آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں، تو لایانیت کا اظہار ہوتا ہے جو سسٹم میں ہے، جو شاید اس پوری دنیا کا اکلوتا سچ ہے، لایانیت. میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں یہ سفر یونی ہے کہ ایک سانحہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اداسی جو ان کی شخصیت کا حصہ ہے مزید گہری ہوتی ہے اور وہ اختتام میں لایانیت تک پہنچتی ہے. لیکن اموات ہمارے گرد روز ہی رونما ہوتی ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، مگر ہر شخص اس لایانیت تک نہیں پہنچ پاتا، سوائے اس کے کہ وہ ایک مصنف ہو، سوائے اس کے کہ وہ ارشد رضوی ہو. یہ ان کی گرفتی کہ یہ اس لایانیت تک پہنچے. ویسے یہ اس ٹاپک سے ہٹ کے اگر ہم کہیں کہ ایک پیراڈائم ہوتا ہے کہ بظاہر ہم یہ سفر یوں طے کرتے ہیں کہ ایک سانحہ ہوا، اس سے اداسی کا جنم ہوا اور پھر ہم لایانیت تک پہنچے، مگر دنیا جو حقیقی دنیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لایانیت ہی سب سے اوپر ہے اور پھر ہم نیچے کی سفر کرتے ہیں. اچھا، ایک بات ضرور یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں اگر ہم یونانی فکر کی بات کریں، تنقیدی فکر کی بات کریں، بعد میں سیکیور نے بھی اس پہ کافی بات کی کہ ہم بائنریز کے اندر سوچتے ہیں، بائنری اپوزٹس کا تصور ہے، جوڑوں میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے خوشی یا غم، سزا و جزا، زندگی اور موت، صبح و شام، یہ راز کہہ لیجیے. تو اس میں جو ایک جوڑے کے اندر جو ایک حصہ ہے وہ ہمیشہ پریویلیجڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سینٹر میں ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حاشیے پہ ہوتا ہے. جیسے حکمراں جو ہیں وہ مرکز میں ہیں اور ہم عوام جو ہیں وہ حاشیے پہ ہیں. جو زندگی ہے وہ مرکز میں ہوتی ہے، موت حاشیے پہ ہوتی ہے. اسی طرح جو اداسی ہے وہ حاشیے پہ ہے. ہم سب خوشی کے تعاقب میں ہیں، ہم خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سیسیور نے اس جانب اشارہ کیا کہ کیسے ہم بائنریز میں چیزوں کو بانٹ کے دیکھتے ہیں، مگر ڈیریڈا نے اس پہ بات کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو پریویلیج ہے ہم اسے ان پریویلیج کر دیں، جو سینٹر میں ہے ہم اس کو مارجنس پہ لے جائیں، جو مرکز میں اسے حاشیے پہ لے جائیں. اور یہ کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ادب کی کیا صورت ہمارے سامنے آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ارشد رضوی نے یہی کیا. انہوں نے جو چیز حاشیے پہ تھی یعنی اداسی، اس کو اپنے قلم کی قوت سے مرکز میں وہ لے آئے، اور جو مرکز میں تھا یعنی کہ خوشی یا مسرت، یا جس کو ہم بہت زیادہ جس کا تذکرہ کرتے ہیں جو شاید تھوڑی اوور ریٹڈ بھی ہے، اس کو انہوں نے حاشیے پہ دھکیل دیا. اور جو ڈریڈا نے کہا تھا کہ اس واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا ادب سامنے آتا ہے، تو میرے خیال میں اس طرح کا ادب ہمارے سامنے آیا ہے جس کے لیے ہم سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ چرچا کر رہے ہیں. اچھا، اس تقریب میں اخلاق صاحب